माह रमजान का चांद जाहिर हो गया। सिर्फ 70 बार पढ़ लो माह रमजान का चांद देख कर जिस घर में यह वजीफा पढ़ा जाएगा वो घर उसी साल अरबपति बन जाता है। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमजान का चांद जाहिर हो गया। आज ये वजीफा पढ़कर 400 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से आपको अता फरमाएगा। नसीब ऐसे चमकेगा कि देखकर आपके रिश्तेदार भी हैरान रह जाएंगे। माह शौबान के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। ये आखिरी मौका है और अब जो आने वाला महीना है वो माह रमजान का बाबरकत महीना है और ये इस्लामी साल का 9वां महीना है जो कि रमजान अल मुबारक का महीना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं इस महीने में कसरत के साथ इस्तिगफार करो ताकि तुम्हारे पूरे साल के अल्लाह तबारक व ताला गुनाहों को माफ फरमा दे और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए। आज एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिस जिंदगी में न तकलीफ हो, न दुख दर्द हो, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, न दर दर की ठोकरें खानी पड़े। तो इन सारे मसाइल से निकलने के लिए ये वजीफा पढ़ लो। बरसों की अधूरी हाजतें, बरसों की नामुकम्मल ख्वाहिशें आज पूरी हो जाएंगी। बरसों के अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि ये वजीफा इतना ताकतवर पावरफुल है। जिस घर में आज इस वजीफे को पढ़ लिया जाएगा उस घर के कोने कोने से गुर्बत खत्म हो जाती है। जिस घर में इस तस्बीह को पढ़ लिया जाता है इस घर के कोने कोने से तंगदस्ती खत्म हो जाती है। जिस घर में इस पावरफुल तस्बीह को पढ़ लिया जाता है उस घर के कोने कोने से जादू के असरात खत्म हो जाते हैं, जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं। उस घर के कोने कोने से बंदिशें और रुकावटें खत्म हो जाती हैं। उस घर के कोने कोने से नहूसतें और बेबरकती खत्म हो जाती है और उस घर में रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। इस घर में यह वजीफा पढ़ा जाता है। आज एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ने के बाद 3 मिनट बाद मुआजिजा अपनी आंखों से देख लेना। जैसे पढ़ने के बाद रब्बे करीम मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है। जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से जो भी मांगा जाए फौरन मिल जाता है। जो लोग शौबान के महीने में अभी तक अल्लाह करीम को राजी न कर सके, जिन्होंने शौबान के महीने को लापरवाही में गुजार दिया, और जो लोग अब रमजान के महीने में अल्लाह से रिस्क और दौलत चाहते हैं वो आज ये वजीफा पढ़ लें। आप रिस्क चाहते हैं रिस्क मिलेगा, दौलत चाहते हैं दौलत मिलेगी, नौकरी चाहते हैं नौकरी मिलेगी, कारोबार में तरक्की के लिए, शादी के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़ा मकसद के लिए ये वजीफा बेहतरीन अमल है। मकसद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, आज ये खास वजीफा पढ़ते ही अल्लाह ताला हर हाजत को पूरा फरमाता है। बड़ा ही बदबख्त बदकिस्मत है वो बंदा जो इस महीने को भी लापरवाही में गुजार दे। जो शख्स कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, जो शख्स कहता है कि हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, घर से बेरोजगारी बेसुकूनी का खात्मा नहीं होता, वो आज ये खास वजीफा लाजमी पढ़कर देखे। गम है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगदस्तियां हैं, इंशाअल्लाह तमाम की तमाम का खात्मा हो जाएगा। आज ये वजीफा पढ़ने की देर है, अल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में माह रमजान मुबारक का चांद नजर आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, कारोबार में हैं, सफर में हैं, जिसको जब चाहा जैसे वक्त मिलता है ये वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। इस वजीफे को आज तक जिसको बताया है रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। मैंने भी इन कबूलियत की घड़ियों का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब वो घड़ियां आएं और मैं ये वजीफा पढ़ूं, क्योंकि इस महीने में रहमतों, बरकतों, इज्जतों के खजाने खोल दिए जाते हैं। कोई है रब्बे करीम से मांगने वाला जिसे रब्बे करीम अता करे। ये वजीफा बहुत ही आसान है, आप में से हर कोई बड़े आराम सुकून से पढ़ लेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज किस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा।
اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سننے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 3 بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ ثواب ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا آپ لوگ بینک سے بڑی رقم چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ فوری طور پر آنکھیں بند کر لیں، یوں محسوس کریں کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں۔ آپ نے ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورت سورت کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر 70 بار پڑھ لیتا ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا ہے تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 70 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کا ایک خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہی غیب سے دینے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اپنے لیے گھر خرید لوں، گاڑی خرید لوں، میری قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانیاں اتنی بڑی نہیں جتنا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات لائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسطو پڑھے گا تو ہر شے خود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ اب ذرا یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا باسطو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔
نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام یا باسط سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے میرے صفاتی نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ تو اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسط 101 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ آج کا آخری وظیفہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنی یا مغنی ہے۔ یا غنی کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتا ہے تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی دو بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی یا مغنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے کہ ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے کہ طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہاں، آپ اگر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے، آنکھوں میں آنسو لے کے مانگیے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔